رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک بندہ تھا جو حروف مقطعات میں بات کرتا تھا، لوگوں کو بتاتا تھا اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یعنی لوگوں کے ذہن میں اشکال ڈالتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے حروف مقطعات وہ ہیں جو صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر الف لام میم، ہا میم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، اور ان کا معنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن وہ بندہ کیا کرتا تھا، لوگوں کے ذہن میں اشکال ڈالتا تھا کہ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، جبکہ تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ اس کا معنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا معنی جانتے تھے، اور بعض علماء کرام نے لکھا ہے جو بڑے علماء کرام ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس کا معنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تھا، اس کا معنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ لیکن وہ بندہ کیا کرتا تھا، لوگوں کے ذہن میں اشکال ڈالتا تھا کہ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا، انہوں نے اس بندے کو پکڑوا لیا، پکڑوا کے صحیح طرح سے حضرت عمر نے اس بندے کو چھتر لگائے، یوں سمجھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کی چمڑی ادھیڑ لی، اتنا زیادہ مارا اس کو کہ وہ بندہ زخمی ہو گیا۔ پھر اس کو ڈاکٹر کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ اس کا علاج کرو، جب یہ بندہ ٹھیک ہو جائے دوبارہ اس کو میرے پاس لے آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندہ ہمارے دین کے اندر اشکالات پیدا کرتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ اصل کام ہوتا ہے کہ جو بندہ دین کے اندر اشکالات پیدا کرے اس کے ساتھ یہ رویہ رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ جو بندہ آ جائے کتا بلا دین کے بارے میں بات شروع کر دے، آپ آگے اس کو دلیلیں شروع کر دو۔ میرے بھائی اس بندے کو کہو ہم تیری بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جو دین ہے، ٹھیک ہے، جو دین کی شخصیات ہے، ہم ان کے بارے میں کوئی بات سن ہی نہیں سکتے، چاہے آپ ہمیں کہیں سے بھی دلیل دو۔ مثال کے طور پر آج کل کے موجودہ زمانے میں انجینئر مرزا ہے، سہل ادیم ہے، جاوید غامدی ہے، اس طرح کے لوگ ہمارے دین میں اشکالات پیدا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ ہمارا دین کہاں سے آیا ہے؟ ہمارا دین صحابہ کرام سے آیا ہے، یعنی ہم تک جو دین پہنچایا ہے وہ صحابہ کرام نے پہنچایا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر صحابہ کرام پر ہمیں اعتبار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اعتماد نہیں ہوگا، تو پھر ہمیں اپنے دین پر کیسے اعتبار ہوگا؟ ہمارا دین کیسے محفوظ رہے گا؟ بالکل بھی ہمارا دین محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ جو انجینئر مرزا ہے یہ یہی کام کر رہا ہے۔ آپ اس کی 50 ویڈیو سنیں، 50 ویڈیو کے بعد آپ جو فیصلہ کریں گے وہ یہی کریں گے کہ اب مجھے صحابہ کرام پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ 2-3 صحابہ کرام کے علاوہ یہ بندہ ہر کسی پر اعتراض کرتا ہے، ہر صحابی پر اعتراض کرتا ہے کہ فلاں صحابی اس طرح کا تھا، فلاں صحابی اس طرح کا تھا، فلاں صحابی کے بارے میں بخاری شریف میں یہ لکھا ہوا ہے، مسلم شریف میں یہ لکھا ہوا ہے، اگرچہ اسی حدیث کے آگے یہ بات لکھی ہوئی ہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے، یہ روایت کمزور ہے، یہ واقعہ کمزور ہے، لیکن یہ بندہ وہ چیز نہیں بتائے گا۔ جس بخاری سے، جس مسلم سے یہ بندہ صحابہ کرام کے بارے میں باتیں دکھاتا ہے، جن جن صحابہ کرام کے بارے میں، انہی کتابوں کے اندر انہی صحابہ کرام کی فضیلت کے بارے میں پورا پورا باب لکھا ہوا ہے، یہ بندہ وہ چیزیں نہیں دکھاتا۔ مثال کے طور پر یہ بندہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کیسے تھے۔ یار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کون تھے؟ یہ بات تو پہلے آپ سوچیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک بنوانے ہوتے حضرت امیر معاویہ کو بلاتے تھے، نبی اکرم بنوانے ہوتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سمجھدار تھے اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی، وہ ناخن پھینکتے نہیں تھے، وہ اپنے پاس محفوظ رکھتے گئے، اور انہیں وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو یہی ناخن میری آنکھوں اور میرے منہ مبارک کے اوپر رکھ دینا، تاکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ میرے سے حساب آسان لے۔ اور یہ انجینئر مرزا اسی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک بکواس کرتے ہیں، ہر وقت بکواس کرتا ہے یہ بندہ۔ آپ خود مجھے بتائیں یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ صرف اور صرف ہمارے دین کے اندر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ شکوک و شبہات اور اشکالات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہے، اور اس کو صحابی بھی مانتے ہیں۔ صحابی کا معنی ہوتا ہے میرے نبی کا دوست، میرے نبی کا یار، پھر بھی اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ یار آپ تمام چیزیں چھوڑ دیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیں، باقی صحابہ کرام کو چھوڑ دیں۔ آپ مجھے بتائیں، قرآن کریم کے اندر تقریباً 313 آیات آتی ہیں جو اوورآل صحابہ کے بارے میں ہیں، اسی طرح 100 سے زیادہ حدیثیں آتی ہیں جو اوورآل صحابہ کے بارے میں ہیں۔ میرا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی جماعت کے بارے میں، کسی بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک آیت بھی نازل نہ کرے، صرف اشارہ بھی کر دیں، ہمارا یقین ہے، ایمان ہے کہ ہمیں حق نہیں پہنچتا
کہ ہم اس بندے کے بارے میں تنقید کریں، جن کے بارے میں 313 سے زیادہ آیتیں نازل ہوئی ہوں، ان بندوں کے بارے میں تنقید کرنا، ان کے بارے میں بات کرنا، یہ کہاں کا ایمان ہے، یہ کہاں کی مطلب عقل مندی ہے۔ عام طور پر علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں، چاہے سچی تنقید بھی کریں، مرتے ہوئے اللہ پاک اس بندے کو کلمہ نصیب نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا، اے بعد میں آنے والے لوگوں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ یہ الفاظ فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ اللہ کا واسطہ دیا۔ آپ مجھے بتائیں، جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کو نہیں دیکھتا، تو کیا ایسے بندے کو ایمان نصیب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ میرا تو یہی ایمان ہے، یہی یقین ہے کہ ایسے بندے کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کا ایک ہی کام ہے کہ دین کے بارے میں اشکالات پیدا کرو۔ یہ آپ پوری چین دیکھ لیں، انجینئر مرزا ہے، سہیل ادیم ہے، جاوید غامدی ہے، اور آج کل ایک اور آیا ہوا ہے ان کی ٹیم کا جو کہتا ہے کہ میں خدا کو بھی نہیں مانتا، یہ کائنات ویسے چل رہی ہے۔ وہ بھی صبح شام بات کر رہے ہیں، کبھی کس سے مناظرہ کر رہے ہیں، اسی طرح کی دلیلیں دیتے رہتے ہیں، عقلی میں لکھا ہوا ہے، فلاں میں اس طرح لکھا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک اور ہے پاکستان کا بہت بڑا لبرل اور سیکولر ہے جو دین کے خلاف باتیں کرتا ہے، مولویوں کو نہیں کہہ رہا میں، دین کے خلاف باتیں کرتا ہے، اور انجینئر مرزا اس بندے کی ویڈیو کے نیچے جا کر کمنٹ کرتا ہے کہ آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ آپ خود مجھے بتائیں کہ انجینئر مرزا کیا چاہتا ہے؟ لوگوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ لوگ دین سے دور ہو جائیں، لوگوں کے دل کے اندر اشکال، شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں۔